ویلکم بیک ویورز. آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک بہت ہی مشہور و معروف ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈس جو کہ لکھا ہے جین آسٹن نے. تو آج ہم اس کی سمری دیکھتے ہیں، یعنی پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی سمری اردو کے اندر. سمری سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنی سمری کی طرف چلتے ہیں. چونکہ جین آسٹن کے سبھی ناولوں کا موضوع شادی ہے، لہٰذا زیر نظر ناول کا موضوع بھی شادی اور پیار محبت ہی ہے. مسٹر اور مسز بینٹ کی 5 غیر شادی شدہ جوان بیٹیاں ہیں جن کے نام جین، الزبتھ، میری، کیٹی اور لیڈیا ہیں. یہ لوگ لانگ بورن میں رہتے ہیں. ہر ماں کی طرح مسز بینٹ کو دن رات اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر ستاتی رہتی ہے. نیچرل بات ہے کہ ہر ماں کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی بیٹیوں کی ایز سون ایز پاسیبل شادی ہو جائے. تو اس طرح یہاں پہ بھی مسز بینٹ کو اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر لاحق ہے. چنانچہ جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ غیر شادی شدہ اور معقول آمدن والا نوجوان مسٹر بنگلے ان کے ہمسائے میں آ کر آباد ہوا ہے، وہ خوشی سے دیوانی ہو جاتی ہے اور فوراً اپنی کسی ایک بیٹی کی اس سے شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے. ایک نیچرل سی بات ہے، یعنی اب اس کو فکر ہوتی ہے کہ میری 5 بیٹیوں میں سے ایٹ لیسٹ کسی ایک کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے. مسٹر بنگلے اپنی 2 بہنوں مس کیرولین بنگلے اور مسز ہرسٹ اور اپنے ایک دوست مسٹر ڈارسی کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے آیا ہے. یہ سب لوگ اور بینٹ خاندان کی لڑکیاں ایک ڈانس پارٹی پر اکٹھے ہوتے ہیں. مسٹر بنگلے کے دوست مسٹر ڈارسی کی شخصیت سے تمام لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک مغرور شخص ہے اور ہر ایک کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے. دوسری طرف مسٹر بنگلے ایک ہنس مکھ اور ملن نثار شخص ہے اور تقریباً سبھی خواتین کے ساتھ ڈانس کرتا ہے. وہ خاص طور پر جین بینٹ کی طرف نظر التفات رکھتا ہے، یعنی محبت سے دیکھتا ہے. جب مسٹر بنگلے ڈارسی کی توجہ الزبتھ کی طرف مبذول کرواتا ہے اور اسے اس کے ساتھ ڈانس کرنے کی تجویز دیتا ہے تو مسٹر ڈارسی جواب دیتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ مجھے متاثر کر سکے. ڈارسی اور بنگلے کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو الزبتھ بھی سن لیتی ہے اور یوں اس کے دل میں ڈارسی کے خلاف تعصب پیدا ہو جاتا ہے، یہ نفرت پینا شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف مسز بینٹ اپنی اس ابتدائی کامیابی پر خاصی مسرور ہوتی ہے، یعنی خاصی خوش ہوتی ہیں. وہ جین اور بنگلے کے ملنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرتی ہے. جین کو مس کیرولین بنگلے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی ہے. جین وہاں جا کے بیمار ہو جاتی ہے اور واپس نہیں آ سکتی. چنانچہ الزبتھ کو اس کی تیمارداری کے لیے جانا پڑتا ہے. اس دوران ڈارسی کا رویہ بھی الزبتھ کے ساتھ قدرے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن الزبتھ اس کو ایک ناقابل اعتبار اور مغرور شخص سمجھتی ہے. بنگلے کی بہنوں کو ڈارسی کی الزبتھ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ایک آنکھ نہیں پاتی، یعنی اس کی بہنوں کو یہ بات پسند نہیں ہوتی. وہ الزبتھ کو اس کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. ڈیفینیٹلی ایک سادہ سی بات ہے، جیلسی فیکٹر لازمی طور پہ ہوتا ہے. جب مسز بینٹ وہاں آتی ہے تو وہ اپنے رویے سے خاصے کھوکھلے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور عامیانہ سی گفتگو کرتی ہے. چنانچہ بنگلے کی بہنیں اس کا مذاق اڑاتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد مسز کولنز جو مسٹر بینٹ کا بھتیجا ہے وہاں آتا ہے. چونکہ مسٹر بینٹ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے مسٹر بینٹ کی جائیداد کا وارث مسٹر کولنز کو ہونا ہے. مسٹر کولنز پیشے کے اعتبار سے ایک پادری ہے اور ایک امیر خاتون لیڈی کیتھرائن ڈیوبورو کی سرپرستی میں کام کرتا ہے جو ڈارسی کی آنٹی ہے.
مسٹر کولنز ہر وقت لیڈی کیتھرائن کے گن گاتا رہتا ہے، اس کی گفتگو سے عامیانہ پن جھلکتا ہے، وہ شادی کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ بینٹ خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرے۔ جب وہ اپنی اس خواہش کا اظہار مسز بینٹ سے کرتا ہے تو مسز بینٹ اسے فوراً کہتی ہے کہ جین کی منگنی مسٹر بنگلے سے ہو چکی ہے، لہٰذا وہ الزبتھ پر اپنی توجہ مرکوز کرے، لیکن الزبتھ اسے پسند نہیں کرتی اور اس کی شادی کی دعوت رد کر دیتی ہے، ٹھکرا دیتی ہے۔ مسز بینٹ اس پر خاصی لے دے کرتی ہے، لیکن الزبتھ اپنی بات پر اڑی رہتی ہے، حتیٰ کہ مسٹر بینٹ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب مسز الزبتھ کو کہا جاتا ہے اس سے شادی کو، تو وہ شادی نہیں کرتی، وہ انکار کر دیتی ہے۔ تو اس کی مدر کی اچھی خاصی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے شادی ہو جائے، لیکن وہ اپنے انکار پہ قائم رہتی ہے اور بالآخر اس کا فادر بھی اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران الزبتھ کی ملاقات ایک فوجی افسر مسٹر وکھم سے ہو جاتی ہے۔ مسٹر وکھم اسے بتاتا ہے کہ ڈارسی اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اسے وراثت میں حصہ نہیں ملا۔ وکھم کی باتیں ڈارسی کے بارے میں الزبتھ کے تعصب میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ اس دوران پتہ چلتا ہے کہ بنگلے خاندان واپس لندن چلا گیا ہے۔ اس خبر سے جین بہت افسردہ ہو جاتی ہے۔ الزبتھ کے انکار کے بعد مسٹر کولنز الزبتھ کی دوست شارلٹ لوکاس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ شارلٹ لوکاس کا شادی کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی پیار محبت کے لیے نہیں بلکہ معاشی تحفظ کے لیے کرنی چاہیے۔ یعنی وہ کہتی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں جب شادی کرتی ہیں تو ان کا مقصد پیار محبت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ معاشی طور پہ محفوظ ہو گئی ہیں۔ شادی کے بعد الزبتھ کی دوست شارلٹ لوکاس اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ چونکہ مسٹر کولنز لیڈی کیتھرائن کی اسٹیٹ پر ہی پادری ہے، اس لیے وہاں ڈارسی بھی اپنی آنٹی سے ملنے آتا رہتا ہے۔ یوں الزبتھ اور ڈارسی کی ملاقات ہوتی ہے۔ ڈارسی الزبتھ کی طرف ایک بھرپور کشش محسوس کر رہا ہے، لیکن الزبتھ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ اس دوران الزبتھ کو ڈارسی کے کزن کرنل فٹز ولیم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جین اور بنگلے کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا بھی ڈارسی ہی تھا۔ ڈارسی اسی دن الزبتھ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ الزبتھ غصے سے اس کی اس دعوت کو یہ کہہ کر رد کر دیتی ہے کہ وہ دنیا کا آخری شخص ہوگا جس سے وہ شادی کرنے کا سوچے گی۔ وہ اس کو جین اور بنگلے کے معاملے میں بھی قصوروار ٹھہراتی ہے۔ ڈارسی اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ اگلے دن ڈارسی الزبتھ کو ایک خط کے ذریعے تمام تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ الزبتھ کی ماں اور بہنوں کا رویہ غیر مناسب اور عامیانہ تھا۔ وہ اسے وکھم کی اصلیت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ وہ شخص فراڈ ہے جو اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی بہن کو بھی ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ اس تمام وضاحت کے بعد الزبتھ کا ڈارسی کے حوالے سے تعصب بتدریج ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد الزبتھ اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ ڈارسی کی اسٹیٹ پیمبرلے بھی جاتی ہے۔ وہاں جا کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈارسی ایک رحم دل اور اچھا انسان ہے۔ ڈارسی انہیں گرم جوشی سے ملتا ہے۔ الزبتھ ڈارسی کی بہن جارجینیا سے بھی ملتی ہے اور اس کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح الزبتھ کا تعصب اور ڈارسی کا تکبر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی دونوں کو اب اپنی اوقات میں رہنا اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران الزبتھ کو جین کا خط ملتا ہے جس میں وہ اسے بتاتی ہے کہ ان کی بہن لیڈیا وکھم کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔
اس خبر سے الزبتھ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب اس کی شادی ڈرسی سے کبھی نہیں ہو سکے گی۔ الزبتھ کا انکل مسٹر گارڈینز لیڈیا اور وکم کو تلاش کر لیتا ہے۔ وکم نے لیڈیا سے شادی کے لیے رقم کا مطالبہ کر دیا، لیکن ڈارسی یہاں ایک شریف انسان کا کردار ادا کرتا ہے اور وکم کو اس کے قرضے کی رقم ادا کرنے کی پیشکش کر کے لیڈیا سے شادی کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ الزبتھ کو تمام حقائق بعد میں لیڈیا اور مسٹر گارڈینز کے ذریعے پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح ڈارسی نے قربانی دے کر بینٹ خاندان کو بدنامی سے بچا لیا۔ اس کے بعد بنگلے جین سے ملنے آتا ہے اور مسٹر بینٹ سے جین کا ہاتھ مانگ لیتا ہے۔ یوں بنگلے اور جین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن لیڈی کیتھرائن بینٹ کے گھر آتی ہے اور الزبتھ پر زور دیتی ہے کہ وہ ڈارسی سے شادی نہ کرے، کیونکہ وہ ڈارسی کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے جو ہم پلہ خاندان ہیں، لیکن الزبتھ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس پر وہ الزبتھ کو برا بھلا کہتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ڈارسی الزبتھ کا رشتہ مسٹر بینٹ سے مانگ لیتا ہے۔ اس طرح کافی غلط فہمیوں سے گزرنے کے بعد ڈارسی اور الزبتھ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ڈارسی، الزبتھ اور جین بنگلے کی شادی کامیاب شادی ہو سکتی ہے، جبکہ لیڈیا اور وکم کی شادی ایک بری شادی کی مثال ہے۔ ان تمام شادیوں کے تجزیے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کامیاب شادی کے لیے محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ وہ شادی جو صرف معاشی ضروریات اور ظاہری خوبصورتی کو مدنظر رکھ کر کی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو ڈیفینیٹلی شادی جو ہے وہ کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دو لوگوں کی جتنی بھی زندگی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو شادی میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ خوبصورتی، محبت، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی کیئر، احترام، ریسپیکٹ، ان چیزوں کے بغیر شادی نہیں چل سکتی۔ تو آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔